کسی نے ایک اور سوال کیا تھا، اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے 75,000 بار کلمہ طیبہ بچے پڑھیں تو کیسا ہے؟ دیکھیے مرحومین کے لیے، اور آگے انہوں نے کہا اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے 75,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصال کرنا قرآن اور حدیث سے، اقوال صحابہ سے اور سلف صالحین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ میں نے سن رکھا ہے 75,000، 1.25 لاکھ کا میں نے زیادہ سنا ہے، لوگ 1.25 لاکھ بار کلمہ طیبہ پڑھ کر رکھتے ہیں، اسٹاک میں رکھتے ہیں اٹھا کر اپنے، پھر ضرورت پڑنے پر وہ اسٹاک میں سے ایک ایصال بھی کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایک صاحب سے سنا، میں نے 7 بار انہوں نے 1.25 لاکھ بار کلمہ طیبہ اٹھا کے رکھا ہے۔ پھر جیسی کسی کا انتقال ہوتا، لوگ آتے ہیں ان کے پاس، وہ خاتون کے پاس کہتے ہیں ہمارے ان کا انتقال ہو، بولتے ہیں اس میں سے ایک ان کو ایصال۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے، اسٹاک پورا رکھا ہوا ہے، جب چاہو اسٹاک میں سے دیتے جاؤ لوگوں کو۔ تو بولے ایک ان کو ایصال، تو وہ بولے بہت خوشی ہو گئی۔ پھر وہ بولتے بی کچھ لیجیے، وہ بولتے نہیں اللہ کے لیے نہیں، بس وہ ڈبے میں ڈال دیجیے جو ڈالنا ہے، میں تو سب یہ کام کی لیتی نہیں ہوں۔ لوگ ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، ساڑیاں لاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اچھا خاصا مطلب وہ ٹریٹ کر دیتے ہیں ان کو 10-15 ہزار کا، تو وہ پارسل اٹھا کے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، یہ مطلب کیا بولیں گے، نان ویزیبل اسٹاک، دکھ ہی نہیں رہا اسٹاک کیسا ہے، چارجز بھی اچھے خاصے مطلب مل جا رہے اسٹاک کے، ہے نا۔ انٹلیکچوئل پتہ نہیں پڑے واللہ عالم بھائی پتہ نہیں، لیکن کچھ لوگ بدعتوں میں بڑے مخلص ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم چھوٹے تھے جب ہم کو 1.25 لاکھ ہوتا ہی تھا، پہلے مسجدوں میں بھی ہوتا تھا، کسی کا انتقال ہوا وہ 1.25 لاکھ چیوں پہ وہ پڑھتے تھے۔ اب ہم چھوٹے تھے، ہم کو تو خالی وہ میٹھے چاول کی خوشبو آتی تھی یا بریانی کی، تو ہم تو کھٹ کھٹ بس جب تک کوئی دیکھ رہا نہیں ڈالتے تھے۔ پھر وہ ایک آدھ آتے تھے پیچھے، مولوی صاحب کھٹ مارتے ڈنڈا، ہاں اتنے لیے پڑا تھا، پھر لا الہ الا اللہ گئے کہ کھڑا کٹ۔ تو ہم تو اپنی بدعت میں مخلص نہیں تھے، چھوٹے تھے تو، لیکن کچھ لوگ بڑے مخلص ہوتے ہیں اپنی بدعتوں میں بھی، 1.25 لاکھ بار پڑھ کے رکھتے ہیں ایصال۔ ایسی کوئی صحیح بات 1.25 لاکھ، 1,40,000، 75,000، 40,000، 45,000 ثابت نہیں ہے۔ اگر ایسا ایصال ہوتا میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا امت کو بتا کے نہیں جاتے کہ میری امت والو دیکھو یہ ایصال کا بڑا اچھا ذریعہ ہے؟ تو یہ ایصال کلمہ طیبہ پڑھ، ہاں کلمہ طیبہ اپنے لیے پڑھیے، ان لمیٹڈ کوانٹٹی پڑھیے، کوئی گننے کی بھی ضرورت نہیں اس کو، کہ تو اس کے کوئی گننے کا ثواب بھی نہیں ہے نا۔ بہت سے لوگ کلمہ طیبہ وہ گنتی پڑھتے، الیکٹرانک واچ میں پڑھتے، تو وہ مشین آج کل آ گئی اس میں، تو کوئی تسبیح پڑھتے، وہ 1 لاکھ بار ہوتی، بولے 1 لاکھ والی تسبیح بھی آتی نا، 100 بار کے بعد 1 من کا سرکاتے، اس میں 200 من کے رہتے، تو وہ 100 بار کے بعد 1 سرکتا ہو، پھر 100 بار کے 2 سرکتا، کیا ہے ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے نا آپ کے حساب لینے کے لیے، فرشتے لکھ رہے ہیں نا، ان کو وہ تھکتے نہیں ہیں، ان کو کچھ پرابلم نہیں ہے، ان کے مشینس بولا ہاں مطلب جس کو بولیں گے ان کی ٹیکنالوجی بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے، ان کو گنتی ٹریلینس اور اس سے آگے بھی کچھ گنتی، ان کے لیے کوئی ایشوز نہیں ہے ثواب میں، اللہ تھکتا نہیں ہے دیتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ اس طریقہ نہیں۔ اب ایصال ثواب کے لیے کیا کریں؟ تو کار خیر ان کے نام سے کیجئے، مال خرچ کیجئے، دعا کیجئے آپ اولاد ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا 3 چیزوں کے علاوہ ساری چیزیں میت کے لیے بند ہو جاتی ہے ثواب۔ ایک جو ہے علم نافع، ٹھیک، جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، تو اگر ایسا کوئی نالج وہ چھوڑ کے گئے تو اس کو آگے بڑھائیے، یا ان کے نام سے کوئی نالج کا سسٹم چالو کیجیے۔ ایسا کوئی کام جو کار خیر انسانیت یا کوئی بھی فائدہ اٹھائے، چرند پرند بھی ہو سکتے ہیں اس میں، جھاڑ لگا دیا ہو، انسانیت آرام کر دی، چرند پرند پھل کھا رہے ہیں اس کے، ٹھیک، مسجد تعمیر کر دی ہو، بورنگ کھود دی ہو، پانی کا نظم ہو، کنواں بنا دیا ہو، سڑک بنا دیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے کار خیر۔ اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو دعا کرے، تو اولاد دعا کرے، یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کیش خرچ کیجئے جو کہ ثواب جاریہ میں مال کار خیر میں ہو سکتا ہے، نافعل میں ہو سکتا ہے، اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں آپ کر سکتے ہیں، تو بہرحال یہ کیجئے اور دعائیں ان کے لیے کیجئے۔ باقی اس کے علاوہ قرآن پڑھ کے بخشنا، 75,000 بار کلمہ طیبہ، 1 لاکھ بار کلمہ طیبہ۔ دیکھیے بات سننے کو اچھی لگتی ہے، کلمہ طیبہ کو آپ نہیں بول رہے 1 لاکھ بار، میرے بھائی کلمہ طیبہ ہے، لیکن جس نے ہمیں سکھایا اس نبی نے نہیں بتایا نا ایسا پڑھنا۔ مسئلہ یہ ہے، جو کمپنی کی گاڑی ہوتی ہے نا وہ سکھاتی ہے ہم کو کیسا چلانا ہے، اپنی عقل سے نہیں چلتی ہے، تو اسی طرح جس نے دین دیا نا اسی سیکھنا پڑے گا کیسا اس دین پہ عمل کرنا ہے نا، یہی طریقہ ہے نا، تو وہی ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک۔ تو لہٰذا آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، لہٰذا ہم بھی ایسا جو ہے نہیں کر سکتے۔ تو ثواب کیسے پہنچتا ہے وہ انشاءاللہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتا دی، انشاءاللہ بس یہ ہمارا آخری سوال رہے گا۔